الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ میں پرکھوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی ایک امتحان ہے کہ ہم اس میں اچھا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا اسی لیے کی ہے کہ ہم اس میں نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں یہ بہت آسان ہے۔ اسلام میں نیک اعمال کو ڈیفائن کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ نیک اعمال ہیں، تو نیک اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اب نیک اعمال کو ہم عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم نیک عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو عبادت ہے۔ تو عبادت کیا ہے اور کون سی عبادت قبول ہے، عبادت کا کون سا طریقہ صحیح ہے، عبادت کا کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت آسان رول موجود ہے۔ وہ یہ کہ وہ عبادت یا تو قرآن میں موجود ہو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو۔ بہت سارے دوست شب برات کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ رات ہے 15 شعبان کی اور اس میں یہ عبادت کرنی چاہیے، قبرستانوں پہ لوگ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مختلف عبادات کرتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ قرآن کریم میں شب برات 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں۔ جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں وہ ساری روایت لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے اس کے بارے میں ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، جو مبارک رات ہے جس میں ملائکہ اترتے ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے۔ شب برات، لیلۃ البرات قرآن میں کہیں موجود نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ روایات تو بہت ساری موجود ہے لیکن وہ ساری روایات ضعیف روایات ہیں۔ ضعیف روایت سے مراد کہ وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جب کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتی تو وہ ضعیف روایت ہوتی ہے، اور ضعیف روایت سے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں اس رات کے بارے میں کوئی خاص عبادت بتائی گئی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی عبادت بتائی ہو کہ 15 شعبان کی رات کو آپ یہ عبادت کرو وہ عبادت کرو۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ساری ضعیف ہے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے۔ جن محدثین نے ان روایت کو کوٹ کیا ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ روایات ضعیف روایات ہیں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں موجود۔ لوگ جان بوجھ کے جو حدیث، جو قرآن کی آیات لیلۃ القدر کے بارے میں ہے وہ اس پہ فٹ کرتے ہیں کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو مبارک رات ہے، جو رمضان میں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے۔ تو 15 شعبان جس کو لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہوا ہے، اس رات کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ اگر روز عبادات کرتے ہیں تو اس دن بھی کریں، اگر آپ روز تہجد پڑھتے ہیں تو اس دن بھی پڑھیں، اگر آپ کو روزہ رکھتے ہیں ایک دن چھوڑ کے اگلے دن، یا مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں اور اس میں یہ دن بھی آ جاتا ہے، یا آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو آپ یہ بھی روزہ رکھ لیں۔ لیکن اس دن کو خاص کرنا اور اس دن کے بارے میں مختلف باتیں پیش کرنا کہ اس میں یہ ہے، فلانا ہے، یہ کرو وہ کرو، تو اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اچھا کام ہے، اچھا کام وہ ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہو، اور دین میں عبادت صرف وہ قبول ہوگی جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہو۔ تو اس رات کی فضیلت میں جتنی روایت پیش کی جاتی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، اور قرآن و سنت میں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ اگر آپ روز عبادت کرتے ہیں تو اس دن بھی کرنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس دن عبادت کرنے میں کوئی خاص اجر ہے اور اس رات میں کوئی خاص اجر ہے، تو اس چیز کا ثبوت قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دین جو ہے مکمل ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے نہ سبٹریکشن ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔